پشاور بلاسٹ کے بعد بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو، لقمہ اجل بننے والوں کو شہید کہا جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے؟ یہ ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، کوئی بھی کافر ہے، اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، لیکن اس کو اس آڑ میں مسلمان قرار دینا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یاد رکھیے بدعقیدگی کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ بدعقیدہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ اور یہ لوگ مسلمان تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، نہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ شرارت نہ کریں، اور ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں، وہ مظلوم ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہماری ہمدردیاں ان لواحقین کے ساتھ ہیں، اور ان کی ہدایت کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے۔ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ۔ ان پرچیوں کو تو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک سانحہ جو پچھلے ویک میں ہوا، 4 مارچ 2022 کو جمعے کے دن پشاور کے اندر ایک شیعہ کی مسجد میں خودکش حملہ ہوا، جس میں آلموسٹ 70 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 200 کے قریب زخمی ہیں، ان میں سے بھی کافی سارے کرٹیکل ہیں۔ جو لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے، اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ اسی دن بائی چانس چونکہ ہمارا لائیو کوسچن آنسر سیشن تھا جمعے کے دن، تو اس میں میں نے آلموسٹ 17-18 منٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا۔ سٹارٹ میں تو میرا تھا کہ میں چند ایک جملے بول دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوا تو میں نے تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کر دی تھی۔ اس میں اب مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کلپ ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو ایک بڑی دردناک چیز سامنے آئی ہے، وہ فرقہ وارانہ اپروچ ہے۔ ایک مولانا صاحب جن کا تعلق دیوبندی حیاتی گروپ سے ہے، کراچی کے بنوریا ٹاؤن، جسے ہمارے بریلوی بھائی بے نوریا ٹاؤن کہتے ہیں، یعنی نور سے محروم، تو یعنی آپ سمجھ لیں دیوبند کا وہ ایک قسم کا گڑھ ہے۔ اس کے کوئی مولانا صاحب ہیں، تو مجہول ہیں، مجہول سے مراد میرے لیے تو ان نون ہے، کوئی اتنے مشہور نہیں ہے، مجھے تو نام بھی ان کا نہیں پتا، لیکن ان کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آج بجائے میں اسی گفتگو کو دوبارہ ریپیٹ کروں جو میں آلریڈی کر چکا ہوں، تھوڑا اس ٹاپک کے اوپر ایڈریس کروں کہ یہ جو ہمارے رویے ہیں، کہ انہوں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر کہا کہ ہم تعزیت کرتے ہیں اہل تشیع کے ساتھ، لیکن ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہ کرے کیونکہ یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ جی، اعلانیہ۔ پشاور بلاسٹ کے بعد بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو، لقمہ اجل بننے والوں کو شہید کہا جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے؟ یہ ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، کوئی بھی کافر ہے، اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، لیکن اس کو اس آڑ میں مسلمان قرار دینا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یاد رکھیے بدعقیدگی کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ بدعقیدہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ اور یہ لوگ مسلمان تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، نہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ شرارت نہ کریں، اور ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں، وہ مظلوم ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہماری ہمدردیاں ان لواحقین کے ساتھ ہیں، اور ان کی ہدایت کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری ایجنسیز کہاں سوئی پڑی ہیں۔ دوسری طرف تو یہ لوگ کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، تکفیری سوچ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ضرب عضب اور رد الفساد کی بات کر رہے ہیں۔ پھر کراچی جیسے مین سٹی کے اندر ایک
دیوبندی حیاتی گروپ کا بہت بڑا مدرسہ بنوریا ٹاؤن کے اندر، اس میں سے ایک بندہ اس طرح کی ورڈکٹ دیتا ہے، تو ایسے شخص کو تو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اس طرح کی تکفیریت کو عام کر رہا ہے. اور اس میں وہ اہل تشیع کا ذکر یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہا ہے. بھئی یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے. اہل تشیع کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسی کلپ کے اندر بتا دیا کہ وہ اہل تشیع کو کافر کیوں سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. جو شرک کی ڈیفینیشن وہ اہل تشیع کے اوپر فٹ کر رہے ہیں دیوبندی حیاتی مولانا صاحب، اور حیاتی میجورٹی میں ہے پاکستان کے اندر. یہ آپ کو جتنے ڈومیننٹ بندے نظر آ رہے ہیں نا، مولانا طارق جمیل اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب، یہ سب کے سب لوگ، پوری تبلیغی جماعت، یہ سب حیاتی ہیں، یہ ڈومیننٹ ہے. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے جو بھائی ہیں، ستیلے نہیں سگے بھائی، بریلوی، کیونکہ باپ ایک ہے نا، اسلام میں اگر باپ ایک ہو تو اولاد سگی شمار ہوتی ہے. یعنی باپ سے مراد روحانی باپ. ایک تو ہمارا روحانی باپ ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ان کے روحانی باپ جو ہیں امام حنیفہ ہیں دونوں کے رحمہ اللہ تعالی، کیونکہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا میں کوئی حنفی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. 1896 میں منظر الاسلام بریلی کے اندر احمد صاحب بریلوی صاحب نے مدرسہ بنایا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی حنفی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں انہی 100-125 سال کے اندر یہ تفریق ہوئی ہے. یہ حنفیوں کے 2 برانڈ سامنے آ گئے ہیں. جس طرح وہ یونیلیور والوں کے 2 برانڈ ہیں نا، لپٹن اور سپریم، اس طرح یہ بھی بریلوی اور دیوبندی 2 برانڈ حنفیوں کے. تو کیا جس عقیدے کی بنیاد پر یہ دیوبندی حیاتی مولانا اہل تشیع کی تکفیر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، کیا وہی عقیدے اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں بریلویوں کے اندر نہیں پائے جاتے؟ اہل تشیع کا جو اس طرح کا عقیدے کی خرابی والا ایشو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 12 اماموں تک جو پہلے 300 سال میں آتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں وہ قابل احترام ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ بریلویوں کا یہ والا عقیدہ دنیا میں ہر اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا مزار آپ بنا دیں، چاہے وہ مزار بننے سے پہلے ننگا پھرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چند ہستیوں تک اپنے اس عقیدے کو منسوب کیے ہوئے ہیں، اور ایک طرف وہ گروہ ہے جو لاکھوں بابوں کے ساتھ سیم وہی شرکی عقیدے منسوب کیے ہوئے ہیں. تو یہ جرت کر کے بریلیوں کے بارے میں بھی وہی بات کرتا نا، ان کو تو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے لیکن سنگل آؤٹ کر رہا ہے شیعہ کو. جس طرح میں نے کہا کہ ختم نبوت کے اوپر فیشن بن گیا ہے کہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے صرف قادیانیوں کو، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ اور لوگوں نے بھی مارا ہے. جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھوایا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپا ہے، یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ. اس کلمہ پڑھنے والے کو جو پہلے خواب میں پڑھ رہا تھا، پھر بیداری میں بھی پڑھتا رہا، اور خط لکھا اشرف تھانوی صاحب کو، تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ اس میں تو بڑی تسلی ہے.
یہ تو بڑا روحانی واقعہ تیرے ساتھ، اس میں الفاظ ہیں واقع میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یعنی تم میری طرف جو رجوع لا رہے ہو نا، میرے سنت میں ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں بھی اور بیداری میں بھی پڑھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شریف تھانوی صاحب کا کیا قصور ہے جی، انہوں نے تو نہیں پڑھوایا، ان کے مریدین نے نہیں کبھی پڑھا، نہ انہوں نے کبھی ترغیب دلائی، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا قصور ہے۔ وہ بندہ، چلیں اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے دیں کہ اس کا ذہنی توازن نہیں رہا، ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کسی کی ہو جائے تو ذہنی توازن تو بگڑنے کے چانس ہے نا، وہ ہو گئے۔ ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو پاگل نہیں تھا۔ مجھے اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ آپ کے نام کا کلمہ جاری ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ بڑی تسلی ہے، تو حق تک پہنچ گیا۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ کرے گا؟ یعنی کامن سینس بھی نہیں کسی کے اندر موجود، اور جو انڈورس کر رہا ہے گویا کہ پھر اس کو صحیح مان رہا ہے۔ وہ کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے مبارک زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پہلے ان کے خواب میں خلفائے راشدین کے کلمے آتے تھے، اور پھر وہ ان کو خطوط لکھتے تھے، اور پھر آگے سے خلفائے راشدین کہتے تھے اس واقعے میں تسلی ہے تیرے لیے، خواب اور بیداری میں جو نہ چاہتے ہوئے تیری زبان کے اوپر جاری ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم خلفائے راشدین ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا۔ اور پھر اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کس لیول پہ وہ کہتے ہیں، نہیں وہ ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے، ایک مثال اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنا بابا بچا رہے ہیں۔ بابا بچاؤ مہم، وہ واقعہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے نا تو اس کی خوشی کی مثال جو اللہ کو ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے پہ، اس شخص کی مانند ہے کہ جو کسی ریگستانی سفر میں اکیلا ہو، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا ہو، اسے ہلکی سی اونگ آئے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے۔ اب ریگستان میں اونٹ غائب تو موت ہے سامنے، کیونکہ پانی آپ کو قریب ملنا نہیں ہے، اور کتنا سفر آپ پیدل کر لیں گے۔ تو وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے، اور اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں، کہنا تو وہ یہ چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بالکل کلمات کفر اس نے بولے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فتویٰ لگا دیا ہے، آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کے جذبات کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی ہے۔ زبان لڑکھڑانا اور چیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے مجھے خط لکھا اور میں نے کہا ہاں جو تو عقیدہ بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ تیرا بندہ ہے اور تو رب ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس واقعے میں تسلی تھی تیرے لیے کہ واقعی تو ٹھیک کام کر رہا ہے۔ یہ تو ہم سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ بھی ایک دفعہ زبان لڑکھڑائی، اور وہ لڑکھڑانا ہے۔ یہاں تو میرے بھائی 100 سال سے آپ چھاپ رہے ہیں اس کو، وہ لڑکھڑائی ہوئی کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اور لڑکھڑائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ لڑکھڑائی تو چلے بابی کی تھی نا، بابے کی تو نہیں لڑکھڑائی تھی نا۔ بابا تو اپنے ہوش میں بیٹھا تھا نا کہ بابا بھی ٹون سی، ٹون والا نہیں، اور ٹنی والا ایک ہوتا ہے نا، پڑھ پڑھا کے سنی، وہ تو سننی ہے، ایک ہوتا ہے بغیر پڑھے پڑھائے سنی، سن یعنی سن والا سنی، جنہوں میں ٹونی کہنا۔ تو ہم تو بابی کو کہہ رہے ہیں اور بابے کو کہہ رہے ہیں، آپ فالورز ان کا دفاع کر رہے ہیں، آپ خود بخود اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ شیعہ تو علی ولی اللہ کلمے میں ایڈ کرتے ہیں سلوگن کے طور پر، وہ بھی نماز کے اندر نہیں،
عام حالت میں، جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ایڈیشن کو بدعت کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہمارے بریلوی بھائی اذان کے ساتھ درود شریف شروع میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ درود شریف تو خود اچھا کام ہے، علی ولی اللہ کہنا اچھا کام ہے، ہم تو ابو بکر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عمر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عثمان کو ولی اللہ مانتے ہیں، علی کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ اگر ان کے نانگے پیر ولی اللہ ہیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کیوں نہیں ولی اللہ؟ لیکن ہم کہتے ہیں کلمے میں آپ ایڈ نہ کریں، اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہیں علی نبی اللہ، وہ تو کوئی نہیں کہتا۔ لیکن سر آپ کے بابوں نے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، آپ کے بابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے۔ اب بتائیں کہ بڑا مشرک کون ہوا؟ جی لے جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشرک کون ہے۔ آپ کا ضمیر بھی بتا دے گا، آپ کی عوام بھی آپ کو بتائے گی۔ تو آپ کو جو اتنی توحید کی ہمدردی ہے تو پھر 2 نمبر نہ بنے، اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور دیوبندیوں کے لیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے پمفلٹ لکھا تھا، ریسرچ پیپر نمبر 6، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ بھی اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے ہیں جس طریقے سے اہل تشیع اور بریلویوں کے عقیدے ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا ہے، اور انہوں نے تو ریٹن میں اپنے عقائد کے اوپر کتاب لکھ دی ہے، المہند علی المفند، حسام الحنمین کے جواب میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور ان کے سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائج ہے۔ کیسی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے۔ تسی کہندے ہو کہ سیاستدان، سر مولوی جڈا بڑا سیاستدان ہے نا، چھڑ دو۔ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی موحد جا کے پوچھ لے کہ جناب آپ قبروں سے اور سینوں سے فیض لیتے ہیں، آپ میں اور آپ کے وہ جو دوسرے برانڈ والے بھائی ہیں بریلوی، ان میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جو عوام کے طریقے سے، وہ کہیں گے پیچھے سے پڑھیں، پیچھے ہم نے لکھا ہے کہ ہم جائز سمجھتے ہیں بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کو، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بابوں کے ماننے والے ہیں۔ یعنی دونوں پارٹیوں کو خوش کر لیا۔ منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ان کی کتابوں سے واقعات لکھے تھے کہ ان کے بابے، ان کے ماننے والے انہی بابوں کی قبروں سے، اور یہ بابے خود بھی مانگا کرتے تھے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں جس پمفلٹ کو لکھے ہوئے۔ الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی جیلم آئے، ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دیا کہ جواب دیں، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ انہیں پتا تھا میں نے اگر اس کا جواب دیا نا تو یہ لپٹن اور سپریم یونیلیور کے 2 برانڈ جو ہیں، یعنی حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، یہ تو پھر برانڈ ختم ہو جائیں گے، پھر تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ چلیں اب کوئی دے دے جواب اس کا، یہ نہ جواب دیا کہ سامنے بٹھاؤ، بھائی سامنے بٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ میری شکل رکھ لو سامنے۔ میری شکل دیکھنے سے اگر آپ کے دماغ پہ کوئی علم کی آمد ہوتی ہے تو میں کوئی HD تصویر آپ کو بھجوا دیتا ہوں، سامنے رکھ لیں، بھائی اپنی عوام کو جواب دیں۔ اس میں ہم نے پھر واقعات بتایا کہ یہ بھی اسی طریقے سے مانگتے ہیں۔ تو اب میں اس دیوبندی حیاتی مولانا بنوریا ٹاؤن والے سے کہوں گا کہ تم جن عقیدوں پہ شیعہ کو کہہ رہے ہو کہ یہ کافر ہیں شرک کی وجہ سے، یہ عقیدے تو تمہارے بزرگوں کے بھی ہیں، بولو ان کے اوپر بھی، پھر پتہ چلے گا تمہیں توحید سے کتنی ہمدردی ہے۔ اور ہم نے بڑا زور لگایا کہ اس پہ بولیں کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، بڑا زور لگایا۔ یہ نہیں بولتے تھے، میں نے پھر تنگ آ کے ان کے واقعات انہیں بتائے اس ریسرچ پیپر کے اندر کہ وہ سینوں اور قبروں سے کیسے فیض لیتے ہیں۔ بھائی سینے سے فیض لینا اگر یعنی دنیاوی طور پہ ہم جو ان کی لینگویج میں مانا جاتا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص کسی کو گلے لگائے، سینے سے سینہ ملائے اور فیض ٹرانسفر ہو جائے؟ یہ پاسبل ہے؟ ورنہ اصحاب صوفہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں مسجد نبی میں تو نہ بیٹھے ہوتے، نبی علیہ السلام جب بھی ڈالتے جاتے سب کو پورا علم ٹرانسفر کرتے جاتے۔ اور اگر سینے سے فیض لینے کا مراد کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے
ان کے علم سے استفادہ کرنا، تو اس کو سینے سے فیض نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے ان کے علم سے صحبت سے فیض. کیونکہ وہ صوفیاء کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. اس وقت کے صوفی جو عرب کے علماء ہیں حسام الارمین کے مقابلے پر، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی صوفی ہیں، وہابی نہیں ہیں. المحند کا پورا مقدمہ یہ ہے کہ وہابی گمراہ ہیں اور ہم وہابی نہیں ہیں، اصل سنی ہم ہیں، بریلوی نہیں ہیں. اسی لیے انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کی جماعت اس میں ڈکلیئر کیا ہے. احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا اس میں. تو تکفیر کر دی نا. کہا جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر، ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا. تو ہم ان سے کہتے تھے بتاؤ یہ. اب ان کے پاس جواب تو نہیں تھا کہ سینے سے فیض کیسے ہے. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ کے اشرف علی تھانوی، جنہوں نے اس کلمہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا تھا، جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں اور بریلوی مریض الامت کہتے ہیں، انہوں نے حکایات اولیاء ایک کتاب لکھی ہے جسے ارواح ثلاثہ، 3 روحوں کا بیان، نہ ہی دیکھ لو، مر گئے نے 3 روحوں کا بیان، ارواح ثلاثہ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں، بیداری میں، فزیکلی، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروائی اور پھر قبر میں واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو ملنے کے لیے آئے تھے، سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا وہ پسینے سے شرابور تھا، اتنا پسینہ نکل آیا. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نکلا ہو، ظاہر ہے مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو پھر. اور پھر لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت؟ انہوں نے کہا ابھی ابھی مولانا نانوتوی آئے تھے. یہ قبر سے نکل کے مردے کا باہر آنا اور ان کی صلح کرا کے واپس چلے جانا، یہ کیا ہے؟ باقی میں نے کئی ایک واقعات اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں، میرا ٹائم قیمتی ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، ہم ڈسپلے کرا دیں گے وہ واقعات، ایک ایک واقعہ اس کا جواب دیں کہ ہاں یہ کیا آپ کے عقیدے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے سینے سے فیض لینے کا طریقہ بھی بتایا. بتائیں کہ نہ بتائیں؟ وہی وہ جو قاسم نوتوی صاحب کو لٹا لیا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی ہجوم کی موجودگی میں، اور قاسم نانوتوی صاحب چیخے مارتے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں عاشق صادق کی طرح ساتھ لٹایا، ان کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرنا شروع کیا جائز طریقے سے، فائز کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ چیخ رہا آگے سے، اسے پتا چل گیا کہ کیا کرنے لگا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی عبدالعزیز جو دیوبندیوں کا، اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، جناب ان کے بڑے تو پبلکلی یہ کچھ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اتنا ہی کیا، آگے تو نہیں کیا. بھائی پبلکلی اتنا ہی ہو سکتا تھا نا، تو ہی کیا چاہتے ہو کیا کرن اگے؟ وہ ویڈیو لیکس تھیں، یہ ان کی کتابوں کی لیکس ہیں، اور یہ اولیاء کی کرامات اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں ارواح ثلاثہ میں، یہ اپنے بزرگوں کی کرامت کہ ہمارے بزرگ کس طرح ایک دوسرے کو لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے، وہ چیختے رہتے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھئی کہنے دو جو لوگوں کو کہتے رہیں، ہم نے تو سینے میں فیض ٹرانسفر کرنا ہے. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے کوئی اظہار محبت کیا ہے. جناب اس طرح کا اظہار محبت آپ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایک ٹیچر دوسرے کے ساتھ کرے اور ویڈیو چڑھائے، میں دیکھتا ہوں اس مدرسے میں کون اپنے بچے داخل کرواتا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ آج کا معاملہ ہے، 800 سے 700 سال پہلے آلموسٹ امام ابن کثیر گزرے ہیں، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ بھی لکھی. اس تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے اپنے زمانے کے بارے میں، اس زمانے کے بزرگان دین کے بارے میں مینشن کیا انہوں نے کہ میجورٹی
علماء کی، فقہا کی، حکومتی عہدے داران کی، ججز کی. یہ کہتے ہیں نا ہر عالم فقی نہیں ہوتا، فقی تو کوئی ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے جناب فقی کیا کر دینے. انہوں نے کہا ان کی اکثریت اس برے فعل کے اندر مبتلا ہے. وہ جو مفتی عبدالعزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، وہ جو ڈگری کے ساتھ عصری علوم بھی سکھاتے ہیں، جو عصری علوم سکھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس عمل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ سب کے سب لوگ اس میں انوالو ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچا لے. اور انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں. جیسے دعائی کے بعد لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ 700 سال پہلے ہے. یہاں آپ نے دیکھ لیا انہوں نے پبلکلی کیا ہے. یہ میں نے جو بیان کیا ہے میرے بھائی، اس کی تعویل ناممکن ہے اگر اس کو پازیٹیولی یہ لے کے جائیں. کیونکہ تذکرۃ الرشید کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہی مولانا جن کو انہوں نے پبلکلی سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا ساتھ لٹا کے، وہ دلہن کی شکل میں آئے ہیں خواب میں. اچھا یہ خواب ہے جی، خواب ہے. پوری دیہڑی جو کچھ سوچو گے وہی کچھ ہی ہوئے گا نا خواب ہی. ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا خواب اللہ کی طرف سے ہے، یا شیطان کی طرف سے ہے، اور یا پھر نفسانی خواہشات ان کی طرف سے. یہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں. تو اللہ کا خواب تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا بھی کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بزرگوں کو شیطان کہہ دیا، چلیں ہم نہیں کہتے. تیسری کیٹیگری تو مانیں گے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی نفسانی خواہشات کیا تھیں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب دلہن کی شکل میں آئے ہیں، یعنی وہ دلہن کی شکل میں ان کے پاس آئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. ٹھیک ہے. اور اس کی پھر انہوں نے آگے تشریح بیان کی ہے کہ اس خواب میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں نا ان کی انہوں نے روحانی تربیت کرنی تھی نا بعد میں، یعنی جس طرح انہوں نے ان کی تو وہ اس خواب میں یہ بشارت تھی. ہر پٹھے خواب بشارت کٹ لیندے نے. اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ مرضی دیکھ لیں، انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال لینا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ کرامات ہیں، ورنہ ہم تو بتا ہی رہے ہیں. آپ کا بتانا 2-4 ہزار لوگوں تک پہنچے گا، ہمارا بتانا ملینز آف پیپلز تک پہنچتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم خدمت کر رہے ہیں. آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات ہم عوام کو بتا رہے ہیں. یہ ہم نے خود تو نہیں لکھے، آپ کے بزرگوں کی کرامات لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. تو قبروں سے فیض بھی بتا دیا، سینے سے فیض بھی بتا دیا، کلمے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بھی ہم نے بتا دیا. باقی وہ قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے 7-8 واقعات لکھے ہیں ان کی کتابوں سے کہ جو یہ قبروں سے جا کے مانگتے تھے. کوئی مرید جا کے قبر سے جا کے روٹی مانگ رہا ہے، کوئی قبر والے سے استمداد کر رہا ہے، تو قبر والا خواب میں دیکھا کہ نکلا ہے، اور یہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. اور وہ تبلیغی جماعت کی اس نے ضیافت کی ہے، ایک اونٹ ذبح کیا اور واپس قبر میں چلا گیا، اور جب اٹھے تو اونٹ واقعی نہر ہوا پڑا ہوا تھا. یعنی وہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، بیداری میں بھی نکلا تھا. یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ قبر کی مٹی جو ہے نا ان کے ایک بزرگوں کی لوگ شفا کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی جو کلمہ گو مشرک ہے وہ کافر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ میرے بھائی بچنا آپ میں سے کسی نے نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ ہمارے حوصلے کو داد دیں کہ ہمیں آپ کے بزرگوں کی اتنی کارستانیاں کرامات، وہ برا مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا لائٹ ورڈ، کہتے ہیں آپ اس طرح نہ کبھی کہا کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، برا مان جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے لیے نیا طریقہ اڈاپٹ کیا، بابت شاہی کوئی نہیں، یعنی مر گئے. تو یہ ساری کی ساری کارستانیاں دیکھنے کے بعد اب خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں.
کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر۔ اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ اصحاب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو، لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا۔ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ چونکہ قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سقفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا، اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن کبریٰ البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ کرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایڈا جگرا ہے کسی دا، اے مولا علی دا ہی جگرا ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ انہوں نے تو بخاری مسلم کی حدیث فٹ نہیں کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا، انہیں پتا تھا یہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں، آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ میری بعض لوگوں نے بات اچھالی کہ جی آپ نے کہا تھا حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں، ان کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں۔ یہ علمی بحثیں ہیں بھائی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی جب مخبری کر دی تھی، کافروں کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا، اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو۔
اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ نبی کا غدار، اور نبی اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا، یہ منافق نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، یہ منافق ہے۔ اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیے تھی نا حضور کو، نہیں کروائی، کیوں؟ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ لے تو اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لوٹتا۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ ورنہ حضور کا کام تھا نا، واجب تھا، نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ توبہ کرتے، اس طرف کفر لوٹ گیا، تو نے ایک بدری کو کہا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کوئی شخص صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نہیں کہے گا۔ یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں جو میں پبلک میں لے آیا ہوں اور یہ اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسکول سے بھاگے تھے تو مدرسے میں گئے تھے، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ تو مولا علی نے کہا یہ کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا بھی کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، وہ پیچھے مسلمان ہی بچ گئے نا۔ سورۃ البقرہ میں 3 ہی کیٹیگریز آئی ہیں، اہل ایمان، کافر اور منافق، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے لوگ ہیں، ہم سے باغی ہوئے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ گڈ جیسچر دیا اور وہ دروازہ فتنے کا بند کر دیا۔ مولا علی اس امت میں مثال ہیں اور ہمارے لیے علم کا مرکز ہیں ان معاملات میں جن میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے کہ ایک حکمران نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام اس چیز میں امت کے امام ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران باغی ہو جائے تو رعایا نے کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا امام بخاری نے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ پہلے تو 694 نمبر پہ حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ آتا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ ٹاپک سے آپ کو حدیث خالی نظر آئیں گی، صحابہ کرام کے فتوے نظر آئیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے حق میں خلاف کوئی بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ سارے مولویوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں۔ اور 695 پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں، اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا، مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا اس کے پیچھے پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ ہوں دسو کیا کرو گے؟ ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے، ہاں اہل بدعت تھے، خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سب کچھ تھے، لیکن خلیفہ راشد کا آپ ٹیمپرامنٹ دیکھیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے، نماز ان کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتویٰ دسو، ہم فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا، تو بابے تے امام تے شے ہی کوئی نہیں، سوری
شہ ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، ہم تو شہ ہی کوئی نہیں. ویسے اسی بھی بڑی شہ ہاں اور تھوڑے بابیاں دے مقابلے سے ہاں کہانی کرا کے گئے سن. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ وہ دین ہے جو کتابوں میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی میں آئی ہیں. اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. اور جب یہ آواز گلی گلی سے آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہو گیا نا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.